الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دے اس جمعۃ المبارک دا حسب وعدہ جو عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی او خوش نصیب جنوں سر دیاں اکھاں نال چہرہ ودہا دے دیدار دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اس تو اتے شرف کوئی نہیں۔ انہ دی عظمت، انہ دی شان، انہ دا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب تو بہترین قرن اور صدی اوے جڑی میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر او بہتر ہے جڑی او دے نال ہے، پھر او بہتر ہے جڑی او دے نال ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ سب تو بہترین میرا زمانہ ظاہری طور تے میرا زمانہ، پھر صحابہ دا، پھر تابعین دا، یہ زمانہ۔ قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی عظمت دا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ انہاں وچ ایک بڑا مین مقام ہے جس دی میں تلاوت کی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان قبول کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آن والے، پاویں مہاجر ہون پاویں انصار ہون
اور پھر او گروہ خوش نصیب والذین اتبعوہم بإحسان جنہ احسان نال انہاں دی پیروی کی تھی، انہاں دے پیرو ہو گئے. فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ انہاں اتے راضی ہو گیا کہ اے اپنے اللہ تے راضی ہو گئے. اللہ انہاں اتے راضی اور اے اپنے اللہ اتے راضی. انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، جہاد کرے، حج کرے، عمرہ کرے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. بولو میرا رب، اچھی سارے اچھی بولو میرا رب، دعویٰ سے بلند بولو میرا رب راضی ہو جائے. جیڑا بھی انسان عمل کرتا ہے نا وہ دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. کہ وہ ہستیاں کنیاں عظمت والیاں نے جنہ دا اللہ خود اعلان کرتا پیا میں انہاں تے راضی ہاں. ہائے 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 بولو میں انہاں تے راضی ہاں. کنی شان ہے، کنا مقام ہے. بھائی تو تبلیغ کیوں کرنا ہے؟ میں جی اس واسطے کرنا اللہ راضی ہو جائے تو جنت لب جائے. بھائی تو نعتہ کیوں پڑھنا ہے؟ جی اس واسطے اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے. بھائی تو نماز کیوں پڑھنا ہے؟ انہیں کہا جی اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے. وہ حج کرن چلا کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے. بھائی عمرے تے چلا، جی عمرے تے چلا کیوں؟ جی رب راضی ہو جائے جنت لب جائے. یہ میرے تواڈے کام نے تے صحابہ او نے رب انہاں تے راضی بھی ہے نال جنت بھی اعلان کرتا ہے. فرمایا انہاں نوں او جنتاں باغ عطا کراں گا کہ جنہ دے تھلے میں رب نے نہراں جاریوں ساری فرما دتیاں نے. تحتہا الانہار، تھلے نہراں جاری نے. یا اللہ پھر رہن گے کنا چر؟ کنی دیر جنت وچ رہن گے؟ انہاں بغات وچ رہن گے کنی دیر؟ کیا 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، 1 خرب سال؟ فرمایا کائنات والیو تہاڈیاں ساریاں گنتیاں کیلکولیٹر تے کیلکولیشن ہر شے ختم ہو جائے گی، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا صحابہ دا جنت وچ رہن دا پیریڈ کدی ختم ہے نہیں. میری گل نہیں، قرآن ہے. فرمایا خالدین فیہا آبادا، یہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت وچ رہن گے. تے پھر انہاں دے پاگ کیسے سولے نے کہ جنہاں نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ہندیاں جنت دی بشارت دیندے نے پہ. ابو بکر فی الجنہ، ہولی نہیں بابا سے بلند، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. یہ خوش نصیب نے بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے یہ بھی فرما دیتا کہ فاطمہ ایک جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور مولا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے فرما دیتا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک جنتی جوانہ دے سردار نے. تے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے فرما دیتا جن نے جنت میں جب بوڑے ہون گے انہاں سارے دے سردار اے نے. ہن جنت میں سارے جوان ہونے نے لیکن جڑے اس کیفیت وچ تو جان گے انہاں سارے دے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کرا، پھر ایک گل میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری، بہادر، نڈر، بے باک، اسلام اتے بڑا روب تاری، تلوار لے کے نکلن مسلمان اندر وڑ جان. لیکن جدوں محبوب دی غلامی وچ آئے، جدوں سونے دی غلامی وچ آئے
تے ہن اسلام باہر نکل آیا تو کفر اندر وڑ گیا. کفر اندر وڑ گیا. پہلا اسلام اندر سی، کفر باہر دندناندا پھردا سی. لیکن ہن جدوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا نا، بہن نال آئی، بہنوئی سعید نال آئے، حضرت خباب نال آئے، کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارکم بار کھلو کے پیرا دے رہے سن. اجے 39% اجے کلمہ پڑھنے والے سن، مرد و عورت. کنے 39 اجے انہاں نے کلمہ پڑھیا سی. تے چاڑیا کرنے واسطے پھر جی چاڑیے واسطے پھر کون آئے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا کہ عمر ہوندہ پیا تے تلوار بھی ننگی ہے. صحابہ ڈر گئے، ترا نکل گیا. انہاں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہوندہ پیا تے تلوار بھی ننگی لے کے ہوندہ پیا، یہ پتہ نہیں کس ارادے نال آ رہا ہے. فرمایا انہوں آن دیو، یہ آپ ہی نہیں آیا، میں رب کو منگیا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ آپ نہیں آیا، میں رب کو مانگ کے لیا ہے. یا رب العالمین مکے دے اندر 2 چودھری نے، ایک دا نا عمر بن ہشام یعنی ابو جال، ایک دا نا عمر بن خطاب. یا اللہ انہاں دعا وچوں جڑا تینوں پسند ہے ایک اسلام نو عطا کر دے. میرے اللہ نو عمر فاروق پسند آ گئے، عمر بن خطاب پسند آ گئے، خطاب دا بیٹا عمر پسند آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، میرے دیوانیوں پریشان نہ ہو. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات والیو اے خدا دا بھی شیر ہے تے مصطفیٰ دا بھی شیر ہے. میرا چچا امیر حمزہ اے خدا دا بھی شیر ہے، مصطفیٰ دا بھی شیر ہے، اے اسد اللہ بھی ہے، اسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. وہ باہر تلوار لے کے کھڑے پیرا دینے پہ فرمان لگے میرے پیر بھائیو بالکل ٹینشن نہ لو، بالکل فکر نہ کرو، ٹینشن فری ہو جاؤ، ایزی فیل کرو، پریشان نہ ہو. اگر عمر چنگے ارادے نہ لا رہے ہیں اسی انہوں ویلکم آکھاں گے، خوش آمدید آکھاں گے، یہ استقبال کرانگے. اگر غلط ارادے نہ لا رہے ہیں، اگر ارادہ غلط لے کے آ رہے ہیں پھر ایدی تلوار ہوئے گی، گردن بھی ایدی ہوئے گی، ایدی تلوار نال میں دی گردن اتار دیاں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے غلاموں گھبران دے کیوں ہو، عمر نو نیڑے تھے آ لین دیو، عمر نو قریب تھے آ لین دیو. جویں جویں عمر قریب آ رہے نے، جویں جویں قریب آ رہے نے، جویں جویں قریب آ رہے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مسکراہٹ دا شکار ہوندا ہے پیا. سرکار تبسم فرما رہے نے میریاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے، میریاں التجاواں قبول ہو رہیاں نے. رب کولوں منگیا سی 2 چودھریاں وچوں ایک منگیا سی، رب نو خطاب دا بیٹا عمر پسند آ گیا ہے. محبوب مسکرا کے فرما رہے نے عمر نو قریب آ لین دیو. جدوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے سامنے آئے سرکار نے اس طرح پیراہن پکڑیا فرمایا عمر وہ کیڑا ویلا ہونا ہے جدوں تو کلمہ پڑھنا ہے. انہاں آکھیا مدینے دیا تاجدارا ویلا تے آ گیا ہے، ان دیر نہ کرو، میں کلمہ پڑھنے واسطے آیا، مینوں کلمہ پڑھا کے انہاں صحابہ دا پیر پائی بنا دیو. اللہ اکبر. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا میرے دیوانیوں خوش ہو جاؤ، میرے صحابہ اس گالتے خوش ہو جاؤ، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن
تانوں دے پہلا یاد تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خوش ہو کے پڑھو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آج کیمیں آیا کیڑی شیطن لے کے آئی ہے حضرت عمر جواب دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے پہ اے عمر دس وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو آج میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے عمر جواب دینے نے سونیا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا جس ویلے کلمہ پڑھ لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے سونیا کعبے چلیے فرمایا اے عمر اجے تعداد کے اندر تھوڑے انہاں کیا سونے ہم میرے کلمہ پڑھنے بھی تھوڑے میں کلمہ پڑھ لیا اجے بھی تھوڑے نالی جبریل السلام آ گئے کچھ ہی بولو نالی جبریل السلام آ گئے اندنے سونے ذرا سمان والتیان تے مارو محبوبہ ذرا اتے دا منظر دیکھو فرمایا جبریل کی اتے منظر بنے آئے عرض کر دینے مازاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشارہ اہل السماء بے اسلام عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دینے سونیا صرف عمر دے اسلام لیونر زمین والے چاہتے خوشیاں نہیں کر دے پہ بلکہ آسمانہ دے فرشتے بھی آج چوما مار دینے پہ آج مسرت دا اظہار کر دینے پہ ایک تجھے نو بشارتاں دینے پہ آج عمر نے کلمہ پڑھ کے محبوب دی غلامی اختیار کر لئی اچھی آواز نہ بول اچھی آواز یا اللہ جڑا سبحان اللہ نہ گلاں تے اچھی آکے عمر پاک دے صدقے انہوں کدی کو بیماری نہ لگے ہاں بولو سبحان اللہ اللہ اکبر سونے آجو تے بھی خوشیاں ہو رہی آنے تے رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا آیت کریمہ دا نزول عمر دے کلمہ پڑھن دے وجہ نال آیت کریمہ دا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دے جبریل آگئے آیت کریمہ دا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیتا رب نے فرمایا اے سونے چہرے والیا او والذی
ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ ہائے ہائے، دوسری آیت کریمہ نازل ہو گئی، عمر پاک دے کلمہ پڑھن دی وجہ نال رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سونیا تینوں اللہ بھی کافی ہے تے ایمان والے بھی کافی نے۔ سونیا جدوں اسی کلمہ پڑھیا ایمان والے تانوں کافی ہاں تے چلیے کعبے، چلیے کعبے۔ فرمایا عمر تیری صلاح کی ہے حضور، میں تے آنا جنہ چر میں کفر ویسا اسلام اندر سی، ہن اسلام باہر ہونا چاہیے ہے، کیونکہ میں اسلام والا آ گیا، کفر اندر وڑنا چاہیے ہے۔ تے عمر پاک کہنے لگے سونیا میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ اے سونیا میرا توڑنا وعدہ ہے، آؤ کعبہ شریف چلنے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ پڑے او جنوں عمر پاک دے کلمہ پڑھنا چاہ چڑھ گیا ہے، تمہیں یار ہو تمہیں یارو مبارک ہو، عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعا کا، دعا کا دعاؤں کا جواب آیا۔ چلے گئے کعبہ شریف، میرے آقا نے دو لائنہ بنائیاں، ایک دے امیر حمزہ بنے نے، ایک دے امیر عمر فاروق بنے نے۔ جس دن کفر تے اسلام دے اندر حضرت عمر دے کلمہ پڑھن نال فرق آ گیا ہے، کفر اندر وڑیا ہے۔ میرے آقا فرمایا عمر اج تو بعد تو فاروق ہے۔ عمر آئی تو بات تو فاروق ہے، اکو باطل دے درمیان تیری وجہ نال فرق ہو گیا ہے، اسلام باہر آ گیا ہے۔ تے جدوں کھلم کھلا کعبہ گئے نے، اتھے عبادتاں شروع ہوئیاں نے، اتھے نمازاں شروع ہوئیاں نے، اتھے سجدے شروع ہوئے نے، اتھے اللہ اللہ شروع ہوئی ہے۔ میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنا مسرت تے شادمانی دا اظہار فرمایا ہوئے گا۔ اس ویلے میرے آقا نے فرمایا ہوئے گا میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا۔ اٹھ کے جی، اٹھ کے حق چاری یا غوث شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے گلشن گلوں پر بھی نکھار آیا۔ اے عمر تیرے کلمہ پڑھن نال زمین جھومی فلک جھوما، زمین جھومی فلک جھوما، میرے دین پر شباب آیا، میرے دین پر شباب آیا۔ ہاتھ لہرا کے ذرا فضا وچ پڑھو، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعا کا جواب آیا۔ یہ حضرت عمر پاک دے کلمہ پڑھن دی گل ہے، اور میں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل کرا، انہاں نے کلمہ پڑھیا، کدی وجہ نال پڑھیا؟ جناب تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اج یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی تبلیغ تو متاثر ہو گئے، انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، ماں دیے پترا میں تیرنا ناراض ہو گئی ہاں، تو اپنا دین چھڑ دیتا ہے، میں روٹی نہیں کھانی، میری جان چلی جائے گی، میں بھوک ہڑتال پہ کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے، آپ دی غلامی اختیار کر لئی، شرف صحابیت حاصل ہو گیا، جس ویلے کلمہ پڑھ لیا کر گئے، ماں نو پتہ لگ گیا، انہیں کیا پترا نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، بھوک ہڑتال ہے، پانی بھی نہیں پینا، روٹی بھی نہیں کھانی، تیرے سرے چڑھ کے میں مر جانا ہے۔ انہیں آکھیا اماں جی گل میری سن لو، ہزارہ ماما مصطفیٰ دیا قدمات قربان۔ ہائے ہائے ماں تو دیکھ میری ماں ہے، آنی میں سرے چڑھ کے مر جانا ہے، تیری تے ایک جان ہے، تیری تے ایک جان ہے، پر ماں میرا نظریہ سن لے، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام تیرے نام پہ کروں جان، تیرے نام پہ تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام پہ میں کروں، تیرے نام تیرے نام پہ کروں جان فدا، آقا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے
برا دو جہاں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی، دو جہاں سے، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، اما ایک جان ہزارہ جانا بھی تیرے اندر آن پھر نکل دیا رہے، چاہے تو میں نام مصطفیٰ یا کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ دیوا، اے اما ای خیال استو محال استو جنو، اے تیری خام خیالی ہے، سارا کچھ میں قربان کر سکنا وا، پر یار دا دیتا ہویا ایمان نہیں دے سکتا۔ وہ بھی کلمہ پڑھنا آپ نے سن لیا، یہ کلمہ پڑھنا بھی سنے۔ چچا آیا، انہیں جکڑیا رسیاں دے اندر، انہیں آکھیا عثمان انہاں چر تینوں قید چو آزاد نہیں کرنا جنہ چر تو کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چھڑ نہ دے میں۔ آپ نے فرمایا چچا کنا چر بن کے رکھیں گا، بھکھا جاواں گا تے یار پچھے، پیاسا رواں گا تے یار پچھے، ایک قیداں سواں گا تے یار پچھے، تکلیفاں اٹھاواں گا تے یار پچھے۔ اپنی تے نہیں نا، اپنی تے نہیں نا، یہ جڑا نشہ نظر نال میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو پلا دیتا ہے، طیبہ سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی ہے جی، سینوں میں چھپائی، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، او سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں ان نظروں سے پلائی، مل کے بابا سے بلند نظروں سے پلائی، نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی، مر جانا منظور ہے یار پیچھے، لیکن کلمہ چھڑنا منظور نہیں۔ اے چچا جنہ دل کر دائی تکلیفاں دے لائے، اے دا ملکی پیا، اے دا ملکی پیا، اے دا ملکی پیا۔ میرے اللہ نے جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا دا تاجدار بنا دیتا۔ وفا دے کوئی تقاضے ہوندے نے تے دنیا نہیں یہ پوری کر دی، جو مرضی کر لو دنیا نہیں پوری کر دی، یہ دنیا ہے، دنیا نہیں پورے کر دی، اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے پورے کر دینے۔ ایک واری بن کے تے ویکھیے، بولو تے صحیح، ایک واری بن کے تے ویکھیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے توجہ ہے تو میں القابات ذکر کرا، آئے ہائے سیدہ، نہیں 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 نہیں، منو رحم آن لگ پڑے تواڈے تے پھر، سیدہ اور اچھی یا اللہ جنہاں دے ماپے موجود نے، سیدہ پاک بھی چادر تطہیر دا واسطہ پیش کرنا، انہاں نو سلامت رکھی، جنہ دے ماپے قبر اندر چلے گئے نے انہاں نو بخشش عطا فرما دیویں۔ بولو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ
قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین اے بغدادی مسجد اندر آن والو ام المومنین دا مطلب دے اے ساریاں دی ماں نہیں اے صرف ایمان والیاں دی ماں ایمان والے بولنا سبحان اللہ صرف ایمان والے دی ماں صرف ایمان والے دی ماں ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی نہیں 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 ہائے 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 صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے گھر میرے کول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما سن آپ دی پنڈلی مبارک گوڑے تو گھٹنے تو نیچے تک نا چادر تھوڑی ہٹی سی میرے ابا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی لیٹے رہے جی میں پنڈلی مبارک گوری گوری نورانی نورانی نور دیاں کرنا پھوٹ رہی ہیں جی چادر اونجی ہٹی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے چادر اونجی ہٹی ہے جدوں پھر دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون ہے جی میں عثمان آیا شرم و یا لگا دسن میں عثمان آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگا نا میرا عثمان آیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھ کے بہ کے چادر سواری کر لی تو جدوں تراوے چلے گئے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیاں نے اے سونے چہرے والیا میرے ابا جی آئے تسی اونجی لیٹے رہے عمر فاروق آئے تسی اونجی لیٹے رہے جدوں عثمان غنی آئے نے تسی اٹھ کے چادر سواری کر لئی حضور وجہ کی یہ فرمایا جملہ سنیا جے ایمان تازہ کرے آجے پھر چپ کر کے نہ رہے آجے اس جملے دا استقبال کرے آجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اس عثمان تو حیا کیوں نہ کرا جدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے ہائے ہائے ہاں اسلام پیچھے تکلیفاں برداشت کی تھیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفادہ تقاضا کہ میں پورا کیتا فرمایا اے کائنات والو قیامت دا دن ہوئے گا سوانے سے پہ سورج ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا لوگ جہنم کے اندر ہون گے جنہ لوگ آتے جہنم واجب تے لازم ہو چکی ہوئے گی میرے عثمان دی شفاعت دی وجہ نال میرے عثمان غنی دی سفارش دی وجہ نال اللہ 70,000 جہنمیانو جہنم چو کڑ کے جنت عطا فرما دے گا جی دیکھا مقام کنیانو 70,000 او لوگ جنہ تے جنم لازم ہو چکی ہوئے گی انہوں نے رب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شفاعت دی وجہ نال سفارش دی وجہ نال پڑھو سواق المحکہ حضرت امام ابن حجر مکی حتمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 190 اتے روایت لکھی تحفۃ الحافظی شرح سنن ترمذی علامہ مبارک پوری اس پہ متن وچ ترمذی شریف کے متن وچ روایت لکھی ہے کتنے 70,000 تے ایک ہی بخشیا گیا تے بڑی گل ہے تے 70,000 نہ بخشانا تے جے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام عثمان جے او نفع قیامت دے سکتا ہے تے نبیاں دا امام نفع کوئی نہیں دے سکتا قیامت کوئی بولے ہو سرکار نفع نہیں دے سکتے لیکن کو لینا والا ہوئے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جی آقا، فرمایا الا ابشرک، تینوں خوشخبری نہ سناواں، تینوں خوشخبری نہ سناواں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، تسی سناؤ۔ فرمایا عائشہ تیرے ابا جی ابو بکر صدیق جنتی نے۔ تھوڑی بولے ہو یار، تھوڑی بولے، مینوں پھر ترس آن لگ پیا تواڈے تانوں پسینہ تے نہیں آیا؟ مینوں دیکھو پسینہ آیا تے حلال تے پھر میں ہی کرنا نہ پیا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو۔ تانوں خوشی نہیں ہوئی حضرت صدیق پاک دے بارے میرے آقا فرمایا جنتی نے؟ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ تیرا باپ صدیق اکبر جنتی ہے، تے تیرے باپ نو قیامت والے دن ساتھ پتہ کدا ملنا ہے؟ جی آقا کدا؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں دا ساتھ ملنا ہے۔ اگلی گل سنو کیونکہ عنوان ڈبل ہے نا۔ عائشہ اگلی خوشخبری سنو۔ جی آقا فرماؤ۔ فرمایا عمر فاروق بھی جنتی نے۔ عمر فاروق بھی، بولو عمر فاروق بھی جنتی نے۔ انہوں ساتھ پتہ کدا ملنا قیامت والے دن؟ جی آقا کدا؟ فرمایا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا۔ کدا؟ نوح علیہ السلام دا۔ ہن تیسرا سنو، یہ 10 تک کے عشرہ مبشرہ، 10 تک کے، میں صرف 3 تک ہی لگا پیش کر۔ عائشہ اگلی خوشخبری سنو، عثمان غنی بھی جنتی نے۔ عثمان غنی بھی جنتی نے۔ عثمان نو ساتھ قیامت نو پتہ کدا لبنا ہے؟ جی آقا کدا؟ فرمایا میرا۔ ہائے 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 سبحان اللہ، مزہ آ گیا یار۔ فرمایا عثمان کو ساتھ قیامت کے دن کس کا ملے گا؟ جی آقا فرمائیے کس کا ملے گا؟ فرمایا عثمان غنی کو قیامت کے دن جس کا ساتھ ملے گا اس ذات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اچھا ترمذی شریف دی حدیث ہے، بندہ کو فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کیتی گئی کہ حضور جنازہ پڑھنا آؤ تشریف لے آؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے، فرمایا میں تو نہیں جنازہ پڑھنا۔ ترمذی شریف دی حدیث، میں تو نہیں جنازہ پڑھنا۔ یا رسول اللہ جنازہ ادا کیوں نہیں پڑھنا تساں؟ فرمایا وہ دی کہ وجہ ہے۔ حضور وجہ تو پردہ اٹھاؤ۔ فرمایا میرے عثمان نہ بغض رکھدا سی۔ میرے عثمان نہ لے بغض رکھتا سی۔ جو عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا میرے آقا نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، جو رکھتا تھا اس کا نہیں پڑھا، جو رکھ رہا ہے اس کا نہیں پڑھا جائے گا، جو رکھے گا اس کا جنازہ بھی۔ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اے تسی انے وائی نہ نیت لیا کرو، دو رکعت میں منہ نیرا، جدھر امام دا ادھر ہی میرا، اللہ اکبر۔ ہاں دے اپنا پڑھنا جی، تو ایڈا ویل ہے تے 5 وقت دی نماز اپنی مسیح تے پڑھ لیا کر۔ آگے سنیے، قحط پہ گیا خلافت صدیقی وچ، دور خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قحط سالی آ گئی، گندم کوئی نہیں، جو کوئی نہیں، منقع کوئی، خلافت کا دور تھا جب ہر کوئی پوچھ سکتا تھا عمر جی اس ساڈا انہیں کپڑے چ ایک ایک کرتا ہی بنیا، تو آڈا پورا سوٹ کیویں بن گیا ہے دسو؟ آپ نے فرمایا دا جواب میں نہیں دیاں گا، دا جواب میرا پتر عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھ کے کھلو گئے، کہنے لگے اعتراض کرنے والے آ، میں اپنے حصے دا کپڑا بھی اپنے ابا جی نو دے دیتا سی، اس واسطے میرے ابا جی دا سوٹ پورا بن گیا، ورنہ صرف کرتا ہی بنتا، پائجامہ ساتھ
نہ بنتا وہ میرے کپڑا دینے کی وجہ سے بنا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہے دور خلافت حضرت تاجدار صداقت کا ہو، تاجدار عدالت کا ہو، تاجدار سخاوت کا ہو، تاجدار شجاعت کا ہو، اس وقت نظارے دیکھنے والے تھے۔ کیوں؟ وہ لوگ شرابی نہیں تھے، کبابی نہیں تھے، راسن نہیں تھے، لوگوں کے روپے پیسے پہ ڈاکے ڈالنے والے نہیں تھے، بلکہ لوگ وہ تھے جن کی تربیت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔ وہ اسلام کا بہترین ستارہ بن کے کائنات کے سامنے آئے تھے۔ پھر 25 لاکھ مربع میل کے حکمران، آج چھوٹا سا ملک ہو 1700 وزیر ہوتا ہے، لیکن اس وقت کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ ایک ایک علاقے کا ایک ایک صرف گورنر، لیکن گورنر بھی چپ کر کے گدھے پہ بیٹھ کے چلا جاتا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے گورنر صاحب نہیں آئے، پتہ چلتا تھا کہ حذیفہ بن یمان تو گدھے پہ بیٹھ کے آ بھی گئے ہیں، گورنر صاحب تو آ بھی گئے ہیں۔ یہ کیفیت تھی، اس لیے اسلام کا راج تھا۔ آج تو اسلام کا نام لینا بھی جرم بنتا جا رہا ہے، اسلام کا نام لینا بھی جرم بنتا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو جو اسلام کو مٹانے پہ آئے گا انشاءاللہ وہ خود مٹ جائے گا۔ ہاں، اسلام زندہ باد، بولو اسلام، سارے بولو اسلام، بولو اسلام زندہ باد۔ دور خلافت صدیقی، دور خلافت عمر فاروق، دور خلافت عثمان غنی، دور خلافت علی المرتضیٰ، دور خلافت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی۔ اس لیے اسلام کا بول بالا تھا، کفر کا منہ کالا تھا۔ دور خلافت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا سالی آ گئی، امتحان تو آتے ہیں نا، آزمائشیں تو آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مشکل آ گئی، امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، لوگ حاضر خدمت ہوئے، حضور گندم نہیں ہے، فرمایا کل تک میرا اللہ بندوبست کر دے گا۔ بولو 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 بولو، کل تک میرا اللہ بندوبست کر دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملک شام وچوں تجارتی مال آ رہا سی 1000 اونٹ اتے۔ کنیا اونٹاں دے 1000 اونٹ تے مشتمل غلہ، ہر طرح دا پھل فروٹ گندم اناج ہر شے آ رہی، 1000 اونٹ۔ جس ویلے پہنچیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پہنچن تو پہلے پہلے مکہ شریف تے مدینہ شریف دے سارے تاجر کٹھے کر لے، آؤ میرے نا ریٹ مکاؤ، کی منافع دیو گے؟ وہ سارے تاجر آکھن لگے جی اسی 1% دیاں گے، فرمایا تھوڑا ہے۔ دوجا تاجر بولیا جی 2% دیاں گے، فرمایا تھوڑا ہے۔ 3% جی، فرمایا تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی آخری گل جی 4%، اس تو زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں تو انہوں سودا دینا ہی نہیں، میں تو 10% لبن دیا ہے، میں تو 100 پیچھے 10 لبن دے، میں تو انہوں کو دیاں بلکہ روپیے پیچھے 10 لبدا پہ مینوں، تو انہوں نے کیوں دیاں؟ انہوں نے کہا مکہ شریف تے مدینہ شریف دے تاجر تے اسی بیٹھے ہیں، تو انہوں کون دیندا پیا؟ وہ تو تاجر اتنے آئی کوئی نہیں، مکہ شریف تے مدینہ شریف تاجر سارے اتنے بیٹھے نے، تے تسی ریٹ کتھوں لے رہے ہو؟ فرمایا جاؤ میں تمہیں سودا دینا نہیں، میں اپنے رب نہ سودا کرنا، میں اپنے رب نہ سودا کرنا۔ یہ کہ میں فرمایا میرا رب فرماندہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا نیکی ایک کرے گا ثواب میں 10 دا دیاں گا، میں تو انہوں مال دینا ہی نہیں۔ مدینہ شریف وچ بھوک ہوئے تو عثمان تجارت کردا پھرے، اے نہیں ہو سکتا، میں مال اپنے یار دے شہر دے غریباں نوں دینا ہے تاکہ پتہ لگے اسلام میں رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بات کرنے والا وہ صرف اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا، وہ پڑوسیوں کا
بھی خیال کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا خیال کرتا ہے، بیوہ کا خیال کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے، مسافروں کا خیال کرتا ہے۔ میں ادھر کہیں خرچ نہیں کروں گا، میں کروں گا تو مدینہ منورہ کے رہنے والے باسیوں پہ خرچ کروں گا۔ میں تجارت اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ لو جی 1000 اونٹ آیا، انہوں نے آ کے صدیق پاک دے سپرد کیتا، لو جناب جو میں تہاڈی صلاح کر لو۔ آپ نے فرمایا مدینہ شریف والے آ جاؤ، بولو 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 بولو، او مدینہ منورہ چ رہن والے آ جاؤ، اللہ نے تواڈے گلے دا بندوبست کر دیتا ہے۔ کدے ہتھوں؟ عثمان غنی دے۔ نہیں اوتھے پانی میٹھا، فرمایا بیرے روما کون خریدے گا؟ جیڑا خریدے میں مصطفیٰ دے واسطے جنت دا اعلان کرنا۔ بس تو عثمان غنی گئے، بیرے روما خرید لیا، پیسے دیتے خرید لیا، 1000 درہم خریدیا، خرید کے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جا گئے، سونے چہرے والیا تساں اعلان فرمایا ہے جڑا بیرے روما خرید کے مسلماناں واسطے آزاد کر دے گا، میں او دے واسطے جنت دا اعلان کرنا۔ اے مازاق دے کاجل والیا جڑا خریدے او دے واسطے جنت، فرمایا ہاں سونے چہرے والیا میں خرید لیا تہاڈی بارگاہ وچ آ کے تہاڈے قدماں تے مسلماناں واسطے میں حکم آزاد کرنا وا بیا۔ فرمایا عثمان جنت جنت ہے تیرے واسطے، لیاؤ بھائی اسلام نو مال دی لوڑ ہے، اسلام نو مال دی لوڑ ہے۔ عثمان غنی اٹھے، غزوہ تبوک دے ویلے جیش الاسرہ دا ویلا اٹھے، فرمایا عرض کر دینے سونیا 100 اونٹ گلے دا لدیا لدایا اسلحے سمیت، فرمایا اور کون دین والا؟ عثمان پھر اٹھ بیٹھے، انہاں کہا سونیا 100 اونٹ اور، فرمایا اور کون ہے اسلام دی خدمت کرنے والا؟ عثمان پھر اٹھ بیٹھے، انہاں کہا سونیا ہے کہ 100 اونٹ اور۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف تے حضرت ابو ہریرہ مختلف روایتاں نے اپنی ارشاد فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تو نالے تھلے پہ اتر دینے، فرماندے نے عثمان نے تے 2 جنتاں لے لئی ہیں، آج تو بعد میرا عثمان جیڑا بھی کام کرے ایدہ عمل عثمان نو نقصان نہیں دے سکدا۔ دوری دوری جنت خرید لے، دوری دوری جنت خرید لئیے، تے جنت وان کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا ہے، جو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے تجھ سے اور جنتی سے کیا مطلب وہ منکر دور ہو آؤ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول یا اللہ جیڑا تیرے محبوب دی عظمت دا ہوکا دے وے انہاں دے والدین نو صحت بھی دیں تے جنت بھی عطا کریں۔ یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے۔ اسی جنہیں بیٹھے ہیں کلمہ گو میں یا اللہ سانوں بھی جنت عطا فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ مرن تو بعد ہی کسی دعا کرنی ہے، اپنے واسطے پہلا بھی بندہ دعا کر سکتا ہے۔ یہ کوئی جیوندہ پیر بیٹھا ہوئے تو انہوں آہ دیئے نا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے کور کے ساڑھے الویندے نے، وہ یہ مولوی کی کاندہ پیا، وہ بھئی جیوندیاں بھی در رحمت چاہی دیئے نا، صحیح گا اس واسطے جنت بھی سمجھائی دیئے نا۔ اب پڑھیے ذرا مل کے ہم رسول اللہ کے جنت کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ منکر دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. فرمایا عثمان میں ایک تی تینوں رقیہ دیتی ہے او دے وصال تو بعد اسے حق مار دے بدلے اللہ دے حکم نال کلثوم دیتی ہے او دا بھی وصال ہو گیا. عثمان اگر میریاں 40 تیاں بھی ہوں دیاں یکے بعد دیگرے واری واری کر کے میں تیرے نکاح دے اندر دین دیا جانا. اینا شرمو جاوال تعالی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سے واسطے مبارکاں دن دے آندے نے پہ آندے نے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی پایا دوشالا نور کا نور کی سر پایا دوشالا پایا پایا انشاءاللہ نور کا نور کی سرکار سے پایا انشاءاللہ نور کی سرکار سے پایا انشاءاللہ نور کا. ہولی آواز نہ مبارک نہیں دینی سینے دا زور لا کے مبارک دینی ہے. او مبارک تجھی کو سنو رین چھوڑا نور کا. او مبارک تجھی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی کر کے گل سمیٹا آپ دے بارے حضرت امام وقی رحمت اللہ تعالی اتھوں تک ارشاد فرمایا ہے. آپ فرما دینے سارے آندہ علم اکٹھا کیتا جائے تے عمر فاروق دے مقابلے دے اندر اینا کوئی بننا ہے کہ لوکاں سارے آندہ علم ایک سراخ دے وچ جمع ہو جائے لیکن عمر دا علم ساری کائنات تے پھیلیا ہویا نظر آئے. یہ ہوں تھوڑی مسیطیں کریں گے نہیں اتنے سدیا جی اتنے کر لیں گے سارا کوئی ضرور بغدادی مسیطیں کرنا ہے سر. بناؤ نا پروگرام بناؤ پروگرام اتنے کریں گے. بڑے پرانے برا نے فون کر کے حال چال پوچھتے ہیں ہے بھی محکمہ اوقاف ویسے انجی گل ہے نا. ہاں اوقاف کتے وکھرا کر لو نہ اپنا تو بڑی گل. جڑے آندے نے دادا صاحب ککھ نہیں دیندے سارا کوئی کھائی بھی آؤں ککھ نہیں دیندے وہ سارے ککھ کٹھے کر کے کھائی آؤں ایڈے میدے لکڑ ازم پتھر ازم حیدری پھکی ایڈے میدے ٹھیک نے انہوں نے. حضرات وجہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال بہادری جرأت نہ پا کر جدوں ایک گلیے شیطان آندا ہوئے نا ادھروں عمر بھی مڑ جانا. آقا فرماندے نے عمر شیطان تینوں ویکھ کے راہ ہی بدل جاندا ہے. بخاری شریف پیش کرنا پیا. عمر جتھے توں لنگدا ہوئے نا او تو شیطان بھی آندا ہوئے او تینوں ویکھ کے راہ ہی بدل جاندا ہے. اس لیے انگریز نے کہا تھا ایک عمر اسلام میں اور ہوتا یا اس عمر کو اتنی عمر اور مل جاتی تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. اور 25 لاکھ میل کا حکمران جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ طاری ہو جائے
جو آنکھ نیچے کر کے اوپر کرے تو کافر کو یہ پتا چلتا ہے جیسے کچھار میں شیر آنکھ کھول رہا ہے۔ یہ عمر ہے، یہ ہیں ہمارے ہیرو۔ عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر دی تھی۔ کس وقت؟ جب جبل احد پہ تھے، فرمایا اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، فرمایا جبل احد رک، پھر سکون اختیار کر، وجد بچنا، رک جا۔ تینوں پتا ہونا چاہیے تیرے تے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے، تو دو شہید نے۔ اس واسطے آپ دعا کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ جدوں بھی عمر دی موت آوے، مدینہ شریف چاہوے تے آوے شہادت بھی۔ فجر دی نماز دا ٹائم، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ غلام مجوسی یا نصرانی، دو میں طرح دی روایات نے، یا مجوسی تھا یا نصرانی تھا، تو اس نے آ کے آپ پہ حملہ کیا، لیکن یاد رکھو جو صرف شہادت سننی مقصد نہیں ہوندی، جو نقطہ دینا چاہتا ہوں وہ سن لے۔ آپ فجر کی نماز کے وقت آپ کو حملہ کیا گیا، خنجر کے 3 وار کیے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نماز مکمل کروائی، اور صحابہ اٹھا کے حضرت عمر پاک کو لے کے گھر آئے۔ آپ نے فرمایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نماز فجر پڑھ لی ہے؟ حاجی صاحب بڑی دور دی گل ہے، کیا پڑھ لی ہے؟ جدو جواب ملیا ہاں حضور پڑھ لی ہے، فرمایا بہت اچھا کیا ہے، نماز چھوڑنا یہ مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر ٹیک لگائی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر دے نال، وضو کیتا، زخمی حالت میں خون نکلدا پیا، وضو کیتا، آپ نے فجر دی نماز ادا کی تھی۔ فرمایا پتر جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاؤ، انہوں نے آکھو جڑا یار سی نا وہ اج اس سے مزار وچ دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت ہے تو اما جی دفن کر دیئے۔ حضرت اما عائشہ جاندیاں رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں کہ اسلام میں عمر اور کہاں سے آئے گا، یہ عدل و انصاف کا پیکر کہاں سے آئے گا، آنسو بہا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جا کے عرض کرتے ہیں اما جان ابا جی کی خواہش یہ ہے، فرمایا رکھی تو جگہ میں نے اپنے لیے تھی، لیکن میں اپنی ذات پہ عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں، ان کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا جب میری آنکھیں بند ہو جائیں دوبارہ اجازت لینا، جب اجازت مل جائے گی پھر ادھر دفن کرنا۔ پر کیا پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے اپنے یار کا انتظار کر رہے ہیں، تاجدار صداقت کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ جام شہادت نوش کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جام شہادت نوش کر گئے، اور جب خون نکلا تو نکلا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار سے آپ کی 3 انگلیاں کاٹی گئیں، دور جا گری، لیکن تلوار پھر جا کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ کنانہ بن بشیر نے آگے بڑھ کر اس نے لوہے کی لٹ ماری، اور اتنے دن پیاسا رکھ کر مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خون کے قطرے جو قرآن پاک پہ گرے، جس آیت پہ گرے، جس آیت کو چومنے کا شرف اس خون پاک نے حاصل کیا، وہ آیت کریمہ ہے